اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے جو حیا کو پسند کرتے ہیں۔ لگتا تھا نا کہ وہ مسلمان ہے تو تمہارے سربراہ کیا لگتے ہیں؟ اس سے تو ہندو میں غیرت ہے اپنے مذہب کی، سکھ میں غیرت ہے اپنے مذہب کی۔ وہ پریزیڈنٹ بن کے بھی اگر ہندو ہے پریزیڈنٹ تو تب بھی وہ ہندو بن کے جاتا ہے، تلک لگاتا ہے، ادھر اپنا جو بھی ان کا سراپ ہے۔ سکھ چیف آف سٹاف بھی بنتا ہے، ایئر چیف بھی بنتا ہے تو وہ پگ پہنتا ہے، وہ سکھ بن کے بیٹھتا ہے اپنی سیٹ پہ وہ وردی میں، کہ تاکہ مجھے کوئی یہ نہ کہ یہ مسلمان کا بیج ہے۔ اتنی غیرت ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں کہا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو۔ کس کو کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ اخرجت للناس پتہ نہیں کیا کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے تم تمام انسانوں سے نکالے گئے، علیحدہ نکالے، دور سے نظر آؤ، تیری بیٹی، تیری بہن، تیری ماں دور سے نظر آئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی ہے۔ تو دور سے نظر آئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا ہے، تیرے چہرے سے، تیری وضع سے، تیری قطع سے۔ آج اتنی گندے لباس مردوں عورتوں نے پہنے، بالکل ٹائٹ پینٹیں پہنی ہوئی عورتوں نے، مردوں نے، ہاں جی، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہنوں ماؤں میں جاتے ہیں اسی طرح سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ جس میں حیا نہیں وہ جو مرضی کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور لباس شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو، اپنا سٹیٹس پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اس کے رسول کو پہچانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس ذات کے ہم امتی ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے۔ وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے خطاب دیا کہ رحمت العالمین ہے، یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جو ان کے طریقے پر چلے گا میں ان پر رحمت کر دوں گا، کیونکہ وہ رحمت العالمین ہے۔ ایک بار تم درود شریف پڑھو، یہ بیٹھا ہوا جو الٹے ہاتھ پہ تمہارے گناہ لکھتا ہے یہ مجبور ہو جاتا ہے تمہارے گناہ مٹانے میں۔ ایسی کوئی دعا نہیں ہے، یہ مجبور ہو جاتا ہے 10 گناہ مٹانے میں، کیونکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دے۔ اب درودوں میں بھی ہم نے رلا ڈال دیا، دودھ میں تو ڈالا ہی تھا نا پانی، اب درود بھی ہم نے اپنے بنا لیے۔ یہ درود تاج، یہ درود تنجینہ، یہ درود لکھی، یہ سارے جعلی درود ہیں۔ اصل درود ہے اس کا کوئی نام نہیں۔ اس پر کتنی نیکی ہیں؟ اس پر 10 نیکی ہیں، اور ان پر جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں تمہارے بڑوں کے، اس پر 80 لاکھ نیکی ہیں۔ دیکھو تیر بھی ایسا ماریا کہ جو نبی نے درود بتایا اپنی زبان اطہر سے، اس پر 10 نیکیاں۔ ظفر صاحب ہیں بھائی، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ کی بچی دلا رہی ہے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 بار اللہ اس پر درود پڑھتا ہے، 10 بار۔ تو یہاں ایسے درود کہ 70 سالوں کے گناہ معاف، 80 لاکھ نیکیاں، اور جن کی اصل ہی کوئی نہیں۔ نوٹ 500 کا 1000 کا مل جائے تو ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں، اور دین کی بات جیسے کوئی بنا کے تمہیں پیش کر دے، اتنے میسج آگے بیان کرو، خوشخبری رات تک ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ، جس نے فلاں مہینے کی خوشخبری سنائی اس کو یہ کہاں ہے، کدھر لکھا ہے یہ دین یہ آیا ہے؟ اگر کسی نے یہ میسج آگے نہ کیا اس کا بچہ مر جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ کون سا دین تم نے بنا دیا ہے؟ اور ہم نے بھی فوری طور پہ آگے 10 بندوں کو میسج کر دیا۔ یہ اسلام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائی اسلام پر آج و سلامتی آئے گی انشاءاللہ تعالی، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ صرف ایک بار اللہ کے آگے جھک جاؤ، اپنی یہ پیشانی عزت والی جگہ جو ہے اللہ کے آگے جھکا دو، انشاءاللہ دیکھو وہ عزت والا تمہیں عزت نہ دے جنوں انسانوں میں جو مرضی کہہ دینا۔ یہ ہم نے کیا کیا؟ پانی پانی کر گئی مجھ کو یہ قلندر کی بات، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، اور نہ تیرا تن ہے نہ من ہے تیرا، تو جھکتا ہے اس کے آگے جو بدبخت تیرا مال کھا کے بنا ہوا ہے، تیرے مال سے وہ آستانے اپنے بڑھاتا ہے، پجاروں لینڈ کروزروں میں گھومتا ہے،
اس کے مال اس کو دیتے بھی ہو، اس سے بھی مانگتے ہو. جو دیتا ہے تمہیں، جس نے تجھے سانس دی ہے، تیری سانس کوئی روک لے، کوئی نکال کے دکھائے تو سے. اللہ اکبر. اس رب کو بھول کے اس کو سجدہ کرنا ہے. نہیں جی یہ جو کچھ ملیا میری سرکار نے دیتا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. قرآن کو پڑھو روزانہ، 1-2 آیتیں پڑھو، 2 آیتیں پڑھو، 3 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، سمجھ کے پڑھو. واللہ تمہیں قرآن کی طرف، عربی کے معنی کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا. ساری زبانیں سیکھ لو دنیا کی. میں کہتا ہوں اگر عربی سیکھنے کا اعلان ہو جائے، مولوی علماء سو کو آگ لگ جائے گی. وہ نہیں سیکھنے دیں گے تمہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے عربی سیکھ لی تو پھر ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں گی. صرف سورہ فاتحہ سیکھ لو، صرف سورہ فاتحہ سیکھ لو، صرف سورہ فاتحہ. یہ ام القرآن ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دم ہے، رقیہ ہے، یہ ام القرآن ہے. یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں، سام کے کانٹے پہ سورہ فاتحہ پڑھو، بچھو کے کانٹے پہ سورہ فاتحہ، جنون میں سورہ فاتحہ پڑھو. اللہ کے فضل سے اللہ اس کو شفا دے گا. حکم مان کے پڑھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سناتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانے کے بعد جب میں اپنے قبیلے میں گیا تو وہاں پر ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا کئی دنوں سے، وہ انسانوں کے قابو نہیں آتا تھا. ان کے لوگ میرے پاس آئے بھی تم ایک نیا دین سیکھ کر آئے ہو، تیرے دین میں کوئی منتر ہے؟ کہتا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اس کے پاس جا کر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو یا رسول اللہ علیہ وسلم بھلا چنگا ہو گیا. آپ نے فرمایا تو نے بہت اچھا پڑھا. اس کو اللہ نے شفا دے دی. جنون کا شفا ہے. یہ ڈھول ڈمکا جنون کا شفا تو نہیں ہے. ہاتھ پکڑاؤ پیر نے تو نچنا شروع کر دیا. رات کو مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ ہاتھ پکڑتا ہے، لوگ ایسے ایسے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر مسجد میں استغفر کرنٹ بابا، کوئی گودام بابا، کوئی تسبیح بابا، کوئی ایک بدبخت بچہ خبیث کا پتر انڈیا میں ہے، لال جوڑا پہنتا ہے، وہ لانتی رات کو 2 بجے آتا ہے اپنے اس میں، مریض بیٹھے ہوتے ہیں، کہتا ہے میں اللہ کی بیوی. لال کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، دوپٹہ لال لیا ہوتا ہے، سجا ہوا، وہ لانتی کا بچہ. پھر لوگ مسلمان اس کو جھک رہے ہیں. یہ غیرت. یہاں میرا استحقاق، عدالت میں اونچی بولو جج صاحب کی غیرت جاگ جاتی ہے، اسمبلی میں کچھ بولو میرا استحقاق، تو یہاں اللہ رسول کا استحقاق تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی شرط ہے تمہاری مدد کرنے کی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلو، اور لوگوں کو حق کی دعوت دو، خیر خواہی چاہو، لوگوں کا بھلا کرنے کا سوچو. واللہ جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جیسے مسجد نبوی میں 20 دن کا اعتکاف بیٹھنا اتنا اس کو اجر ملتا ہے. آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے.